ہماری اگلی شریک مقابلہ ہیں ہبا غیاث۔ ہبا غیاث کا تعلق قاضی گرامر اسکول کیمپس لاہور سے۔ کے بابرکت نام سے جو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، صدر محترم اور حاضرین کرام، السلام علیکم۔ آج اس موضوع پر مجھے لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے، اس کا عنوان ہے کرکس کا جہاں اور شاہین کا جہاں اور۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرکس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور۔ صدر علی وقار اگر یہاں بات کریں اس شعر کو لکھنے والے شاعر مشرق کی، تو ان کو قوم کے نوجوانوں سے بہت امیدیں رہی ہیں۔ اقبال کی بے شمار نظمیں اور اشعار قوم کی نوجوان نسل کے لیے تحریک کیے، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کو اپنی شاعری کے ذریعے جگایا اور ایک نیا ملک حاصل کرنے کی جستجو پیدا کی اور پاکستان حاصل بھی کر لیا۔ لیکن افسوس افسوس صد افسوس کہ پاکستان حاصل کرنے کے بعد ہم اپنی پہچان اور مقام دونوں بھول گئے، ہم اپنی پہچان اور مقام دونوں بھول گئے۔ اب قابل ذکر بات یہ ہے کہ اقبال نے کرکس کے ساتھ شاہین کا ذکر کیوں کیا، جبکہ شاہین تو اقبال کا رول ماڈل ہے۔ کرکس اور شاہین ایک ہی اونچائی پر اڑا کرتے ہیں، مگر دونوں کا طرز زندگی مختلف ہے۔ کرکس ہمیشہ مردار کھاتا ہے، کرکس ہمیشہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے مردار کا انتظار کرتا ہے۔ بلندو بال تھا، بلندو بال تھا، بلندو بال تھا لیکن نہ تھا جسور و غیور۔ حکیم سر محبت سے بے نصیب رہا، پھرا فضاؤں میں کرکس اگرچہ شاہین وار، شکار زندہ کی لذت سے بے نصیب رہا۔ کرکس شاہین کی اڑان تو اڑتا ہے مگر شکار زندہ سے بے نصیب رہتا ہے، شکار زندہ سے بے نصیب رہتا ہے، یعنی اس میں غیرت اور خودداری جیسے عناصر سرے سے ہوتے ہی نہیں۔ صدر علی وقار دوسری طرف بات کریں شاہین کی، جو کہنے کو تو ایک پرندہ ہے مگر ان تمام خوبیوں کا مالک ہے جو کہ ایک مرد مومن کی پہچان ہے۔ شاہین ہمیشہ بھوک مٹانے کے لیے موت کو ترجیح دیتا ہے۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ صدر علی وقار آج کے دور میں اقبال کے ان شاہینوں کی ضرورت ہے جو کبھی کسی دور میں نہیں تھی، مگر افسوس کہ آج کے دور میں اقبال کے شاہین دور دور تک دکھائی نہیں دیتے۔ اقبال کے ان شاہینوں کا انتظار ہے، جو کہ اپنی پرواز سے تاریخ کا سینہ چیر کر رکھتے ہیں اور اسلام کا ایسا سورج طلوع کرے جو اسلام کی کرنوں کو جگمگا اٹھے۔ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی جس میں خود ہی نوجوان صورت فلاں